جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ مشہور اینکر ہیں سید طلعت حسین، ان کی ایک ویڈیو ووٹوں سے نوٹوں تک، یعنی ویڈیو گیمز اینڈ پاکستان ڈیموکریسی، اس کے نام سے ان کی ویڈیو ہے، جس پر انہوں نے ووٹوں سے ٹوٹوں تک کا ذکر کیا ہے۔ معذرت کہ ٹوٹوں کا جو لفظ ہے یہ بہت یعنی اس کے بہت ذو معنی سا لفظ ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے یہ ویڈیو کی ہے تو اس پر بات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ زبیر صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایک بات ہم ضرور جانتے ہیں کہ رؤف کلاسٹر صاحب کے پروگرام میں جب زبیر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آیا آپ کی بیگم صاحبہ کو بھی کسی نے ٹیلی فون کر کے ان سے کسی ویڈیو کا یا اس طرح کا ذکر کیا ہے، تو زبیر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ کیا کہیں ان کے بیڈ روم تک جو ہے وہ کچھ ایکسیس ہے، اور اس پر انہوں نے کسی سے یعنی زبیر صاحب نے اپنا دکھڑا یا اپنی فریاد یا اپنی بات کسی شخص سے یا ایک سے زیادہ لوگوں سے کی ہے، اور وہ لوگ آگے کسی سے بات کر رہے ہیں، جس پر زبیر صاحب نے کہا کہ وہ اس پر مزید کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہی ہیز آلریڈی ریکویسٹڈ somebody کہ وہ اس مسئلے کو یا اس پرابلم کو وہ سیٹل ڈاؤن کرائیں۔ تو جہاں تک اس ویڈیو کا تعلق ہے، یعنی جو طلعت حسین صاحب نے کی ہے، اور اس میں غیر محسوس طریقے سے وہ تمام دھمکیاں جو کہ مسلم لیگ نواز ہمیشہ سے دیتی آئی ہے، پہلے انہوں نے دھمکی دی آج سے بہت سال پہلے 80s میں کہ پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، تو انہوں نے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ آپ کی پگ کو داغ لگ گیا اس لیے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اب جو ہے وہ سید طلعت حسین صاحب کی ویڈیو میں یہ بات بہت زور و شور سے بیان کی گئی ہے، جو کہ کیپٹن صفدر کی ویڈیو کی شکل میں ہے کہ جی پھر سب کی ویڈیوز آئیں گی، تو یعنی وہ ویڈیوز کو ایک دھمکی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر شائستہ کام ہے، اور الزام یہ دیا گیا کہ ووٹوں سے ٹوٹوں تک کی بات جو ہے وہ کہیں اور سے آتی ہے۔ تو ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ نواز شریف صاحب وہ پہلے تھے، یعنی 70s تک تو ہمارے ہاں صرف ووٹوں کا ذکر ہوتا تھا اور ووٹوں کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن نواز شریف آئے تو انہوں نے بیہودہ اور غلط قسم کی تصاویر بنوا کے جہازوں سے آبادیوں کے اوپر وہ پمفلٹس گرائے۔ تو جناب کیونکہ اس وقت وہ ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، اس وقت صرف جو ہے وہ فوٹوگرافز کے اوپر دوسروں کے چہرے لگا کر کیے جاتے تھے، تو نواز شریف صاحب یہ ساری حرکتیں کرتے رہے، جیسے کہ نواز شریف صاحب کے حامی شیخ رشید صاحب جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ ذو معنی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وہ نواز شریف کے ٹرینڈ ہیں اور انہی کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے سیاست اپنی کو پروان چڑھایا۔ تو نواز شریف جو ہیں انہوں نے یہ پمفلٹ تمام یعنی بڑے شہروں کی آبادیوں پر جہاز سے پھینکوائے۔ تو جناب یہ جو ٹوٹوں کا کام ہے، یعنی غلیظ کام جو کہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، وہ نواز شریف صاحب نے کیا، لیکن ان جیسے حضرات میں یہ جرت نہیں ہے کہ نواز شریف سے کہیں کہ جناب آپ نے وہ پمفلٹ کیوں پھینکوائے، آپ اس پر قوم سے معافی مانگیے، اور جس پارٹی کے بارے میں آپ نے پھینکے ان سے بھی معافی مانگی، اور جو جھوٹ بولے آپ نے اس پر بھی معافی مانگی۔ پھر بات یہاں تک نہیں رکتی ہے، بات اس سے آگے جاتی ہے۔ پھر جب جنیجو صاحب افغانستان کے مسئلے پر جنیوا میں سائن کر کے آ گئے کہ سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے ودڈرا کریں گی، تو نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے کسی کے کہنے پر جنیجو صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، اور اقتدار میں رہنے کے شوق میں انہوں نے نوٹوں کا سہارا لیا، اور ان نوٹوں کا ذکر وہ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے یہ سب کچھ کمایا، اور پھر قطری خط اور جعلی فونٹ کی ڈیڈز کے علاوہ ان کے پاس سے کچھ برآمد نہیں ہوا، اور وہ اس چیز کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کے وہ وزیر اعظم اور ان کے پاس سے اقامہ برآمد ہو جائے۔ یعنی انسان کو اس سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کے انٹیریئر منسٹر اور آپ کے ڈیفنس منسٹر ان کے پاس سے اقامے برآمد ہوتے ہیں۔
لیکن اس پر یہ گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اس سے جو ہے وہ ان کے ذاتی مفادات کو زد پہنچتی ہے۔ پھر جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے جنیجو جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور کسی کے کہنے پر چھرا گھونپا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے نوٹوں کی برسات کا کام شروع کر دیا۔ چھانگا مانگا سب جانتے ہیں کہ یہ لاہور کے قرب میں واقع ہے اور وہاں پر پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو یہ اپنے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو چھانگا مانگا لے گئے اور وہاں جا کے ان کو رکھا اور ان کو نوٹ کھلائے، اور جب وہ نوٹ کھاتے رہے اور وہاں پر وہ دب کے بیٹھے رہے تو پھر آ کے انہوں نے اپنے پولیٹیکل گیمز کرنی شروع کی، یعنی لوگوں کو نوٹوں کے زور پر اپنے ساتھ ملایا اور کچھ کو ٹوٹوں کے زور پر اپنے ساتھ ملایا۔ پھر اس سے آگے چل کے لوٹے انہوں نے نواز شریف صاحب نے بنائے۔ لوٹے کا لفظ 70s تک نہیں تھا، لیکن 80s میں یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے لوٹے بنائے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آیا یہ اپنی حمایت یافتہ جماعت مسلم لیگ نواز سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ ٹوٹے والا کام، غلیظ کام آپ نے شروع کیا اور یہ جعلی کام آپ نے شروع کیا، اس کے بعد آپ نے نوٹوں سے سیاست کے اندر خرابیاں پیدا کیں اور پھر اس کے بعد آپ نے لوٹے بنائے۔ ذرا اپنی حمایت یافتہ جماعت سے پوچھیے، لیکن آپ یہ نہیں پوچھیں گے اور آپ یہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اور بھی بہت سارے ایسے میڈیا میں لوگ ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز، ہماری تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، اب ہم آ رہے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں، وہ منتیں کر کے بلا رہے ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ 2 نمبر لوگ ہیں اور انہوں نے 2 نمبر کی گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں اس سے ہم بالکل صاف اور شفاف اور کرسٹل کلیئر پالیٹکس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ بات کیونکہ غلط طریقے سے بتائی گئی اور اس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب کی ذات کو اور ان کی پارٹی کو ایسے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جیسے کہ وہ دودھ سے دھلے ہیں یا عرق گلاب سے جو ہے وہ ان کو غسل دیا گیا اور اب وہ مہک رہے ہیں۔ ان کے اندر غلاظت بھری ہے، اور اب بھی یہ روزانہ جو کہتے ہیں ہم آپ کی ویڈیو لے آئیں گے، یہ غلاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا اس پر توجہ کیجئے اور غور کیجئے۔ آپ کی جماعت اور آپ کے لیڈر، ان کے اندر انسانیت اور شفافیت نہیں ہے، نہ تو یہ ووٹ پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ صاف اور شفاف کردار پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اور دوسروں کے بارے میں گندی گفتگویں کرنا، یہ انہی کا شیوا ہے۔ لہٰذا تھوڑے حقائق کو سامنے رکھ کے گفتگو فرمایا کریں اور اپنی پسندیدہ جماعت سے صرف ایک یہ صاحب نہیں بلکہ بقایا بھی جو ان کے حمایتی ہیں وہ بھی دیکھیں کہ یہ گند جو ہے وہ نواز شریف نے شروع کیا، اور اب جو ہے وہ پنجاب کے لوگ ان کی اس بات سے قطع نظر کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں، پنجاب کے لوگ اب ان سے بیوقوف نہیں بننے والے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے پچھلے 35-40 سال میں جو پنجاب کے لوگوں کے اوپر داغ لگایا ہے، یعنی وعدہ خلافی، جھوٹ، لوگ اس سے بہت زیادہ اب جو ہے وہ جانکاری رکھتے ہیں اور لوگ ان کے دھوکے میں نہیں آنے والے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔